بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. This is me Hafiza Rabbania and welcome to my YouTube channel HR Quranic World. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے آداب. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے مقدس کتاب ہے. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن پاک کو چھونے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے. جب قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. تلاوت شروع کرنے کے بعد جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. تجوید کا مطلب اس کی تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، اس میں جو لفظ جیسے پڑھنا ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے. عین اور حمزہ کا فرق کیا جائے، قاف اور کاف کا فرق کیا جائے، بما تلفظ پڑھا جائے. اور تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے. مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بھی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی اس سے بالا تر کوئی چیز نہیں. اور اس کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح کی جا سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آہستہ کہاں کی جائے اور اونچی آواز میں کہاں کی جائے. آہستہ آواز میں آپ کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ آہستہ آواز میں تلاوت کریں. اس طرح اس کے آرام اور کام میں بھی خلل نہیں پڑے گا اور قرآن پاک کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں ہی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. تو اگر خاموشی سے نہ سنا جائے تو اس طرح گناہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے انسان اور قرآن پاک کی بے ادبی کا بھی. اور سجدہ تلاوت کی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 14 جگہ سجدہ کی آیات ہیں. تو جہاں بھی وہ آیت آئے تو اپنی عاجزی کا اظہار کرے سجدہ کے ذریعے. ابھی جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. اور قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کے مطالعہ کے وقت غور و فکر کرنا چاہیے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ قرآن پاک بس پڑھا اور رکھ دیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پاک کے مطلب کا نہیں پتہ. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے مطلب کا نہیں پتہ. بہت سے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جب قرآن پاک پڑھے اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کام کرنے کا، منع کیا ہے کسی کام سے، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اور آپ کی اطاعت کے لیے بھی قرآن پاک پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اسی نیت سے ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات پر ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کا اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے. اب جس انسان کو قرآن پاک کا ترجمہ، مطلب، مقصد پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کی آیات، جنت کی خوشخبری کی آیات بیان کر رہے ہیں، کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اور کہاں پہ ہم نے جنت مانگنی ہے، کہاں پہ اللہ کے غضب، خوف سے ڈرنا ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمیں ترجمہ اور قرآن پاک کے مطلب اور مفہوم کا پتہ ہوگا. اور ایک آخری بات، تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام اور مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور بھلائی کی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، جہاں بھی، یا اللہ کہ پوری امت مسلمہ جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ آپ کے نبی کی امت ہے، ان کے لیے دعا، اور اپنے مرحومین کے لیے، مطلب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں،
اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ اکرام کے لیے، اور ساتھ میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔